جو آپ کے کیپٹن ہیں انہوں نے فیلڈ پوزیشن چینج کی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کی جگہ جنید اکبر صاحب دو جگہ پہ آئے, پی اے سی میں بھی اور پروونس کی آرگنائزنگ کمیٹی میں بھی. یہاں عالیہ حمزہ بھی سامنے آ رہی ہیں. سو کیا یہ ایک جارحانہ اسٹریٹجی ہے یا یہ علی امین گنڈاپور پہ عدم اعتماد ہے؟ دیکھیں اس کمیٹی میٹنگ کے بعد اڈیالہ میں جو میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ ہوا جنید اکبر صاحب کا, اس میٹنگ سے نکل کے اڈیالہ کے باہر سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ, فارمر گورنر شاہ فرمان اور عاطف خان جو ہمارے مردان سے ایم این اے ہیں جن کا بار بار اس سارے ایپیزوڈ میں ذکر کیا جاتا ہے, ہمارے تینوں بھائیوں نے ایک بیان دیا پارا کہ جو خان سے بالکل ملنے کے اور جنید اکبر کی تعیناتی یا جنید اکبر کی نامزدگی کے بعد باہر آ کے کیا, وہ یہ تھا. ورکنگ ڈیز کتنے کو ہوں گے؟ 3-4 دن تھے. اگر آپ انتظار کر لیتے اور کل کے اجلاس میں باقاعدہ جا کے بیٹھتے اور پوچھتے حکومت سے کہ ہاں جی کمیشن بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے, تو آپ کے پاس ایک آفیشیل رسپانس آیا ہوتا گورنمنٹ کا وائل بینگ پارٹ آف دی پروسیس آف دی ڈائلاگ, تو آپ کی سچویشن ایتھیکلی مورلی کچھ زیادہ تگڑی نہ ہوتی؟ نہیں, ایتھیکلی مورلی ہماری پوزیشن ان سے بہت تکڑی ہے. مذاکرات اور نو مذاکرات, اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ناحق سزا کے باوجود ہم نے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا. ہم نے کہا اس میں سے باہر نہیں آئیں گے. ان کا شوق تھا کہ ہم ان کو تحریری لکھ کے دیں. ہم نے کہا کہ آپ ملاقات کرائیں. ایک ٹائم ایسا آیا جب خان نے کہا کہ ملاقات ہو یا نہ ہو آپ تحریری لکھ دیں. ہم نے تحریری لکھ دیا. ملاقات کرانے میں اتنا تعطل ہوا کہ عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ کو ٹی وی پہ کہنا پڑ گیا جی کہ اگر حکومت اب یہ ملاقات نہ کرائے تو ان کی بڑی سبکی ہے. اس حالات میں جا کے کتنے 10 دن پلس کے اوپر یہ ایک ملاقات ارینج کر سکے جو حکومتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہماری ایکسس خان صاحب تک وہ نہیں تھی. اور جب نے 7 دن دیے تھے, وہ جس دن پورے ہونے تھے, ہم رات 12 بجے تک کا ٹائم دے سکتے تھے, مگر آپ نے دیکھا کہ ایک دن پہلے مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ فیصل آباد ان کو ایک پریس کانفرنس کرنے سے روکنے کے لیے کس قسم کا پولیس نے ادھم مچایا, کس طریقے سے انہوں نے یلغار کی. اور سارے مذاکرات کے دوران ان کے وزیر احسن اقبال ہو, تارڑ ہو, یا وہ دوسرا خواجہ آصف ہو یا طلال ہو, ان سب کی کس قسم کی خان کی فیملی کے حوالے سے غلیظ گفتگو جو ہے وہ یہ کرتے رہے. یہ تو خیر بہرحال ہماری سیاست کا ایک المیہ ہے شیخ صاحب, لیکن آپ یہ بتائیے, یہ تو المیہ ہے سر, جو ذاتیات پہ اترنا ہے, اہل خانہ کو مرود الزام ٹھہرانا, یہ تو المیہ رہا ہے ہمارا. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ حکومتی کمیٹی کی ڈیمانڈز کے اوپر بے بسی ہے یا ان کی غیر سنجیدگی ہے جس کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچی ہے؟ منافقت ہے, غیر سنجیدگی ہے, نان سیریسنس ہے. بے بسی ہم کیوں کہیں, حکومت پنجاب کے نیچے ہے, پنجاب کی جیل جو ہے انہی کا وزیر ہے اور انہی کا لگایا وہ آئی جی ہے. بے بسی ہے تو آپ دسن کے نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدگی ہے. غیر سنجیدگی, اور غیر سنجیدگی کئی دفعہ غیر سنجیدگی جو ہے وہ مجبوری بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ بے بس ہوتے ہیں. میری بحیثیت صحافی کچھ اطلاعات تھیں کہ غالباً کمیشن کی تشکیل ہے ان 2 واقعات جس کی آپ نے ڈیمانڈ میں رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر somehow they were willing to move on, لیکن جو آپ کی ڈیمانڈ تھی کہ جی ٹاپ موسٹ یا سینئر موسٹ ججز ہوں, یہ انہیں منظور نہیں تھی کہ مرضی کے جج نہ ہوں, کوئی اور صورت ہو. کیا یہ تاثر, یہ اطلاع درست ہے کہ somehow they were willing to go for the formation of the commission؟ نہیں, وہ تو آپ نے تاثر لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ ٹی او آر اور جج ہمیں بنانے دیں, ہمارے اپنی مرضی کے لگانے دیں تو ہم کر دیتے ہیں. اگر ہم نے آپ کی مرضی کے ججوں کے اوپر ماننا ہے, ہم نے آپ کی مرضی کے ٹی او آر لینے ہیں, تو پھر ہمیں انصاف کہاں سے ملنا ہے؟ بھائی آپ ہی تو ملزم ہیں, آپ ہی کے وزیر اعظم کے حکم پہ 26 کا ہوا کیونکہ آپ نے 245 لگوایا, آپ ہی 9 مئی کے بینیفیشری ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو, اور ہم نے تو اپنی پسند کا کوئی جج بھی نہیں دیا, ہم نے تو کھلیا بتایا کہ ٹاپ 3 سینئر موسٹ ججز وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے, ٹاپ 3 سینئر ہیں, ہم نے یہ کہہ دیا. اب یہ کہیں جی کہ نہیں جج بھی میرا ہوئے, جوری بھی میری ہوئے, تھانے بھی میرا ہوئے, تو فیصلہ اسی کر دیں گے تو تسی راضی ہو جاؤ. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. ہمیں یہ کیا بچے سمجھتے ہیں؟ یہ نہیں ہونا اس طریقے سے. تو پھر فیصلہ ہی تسی لکھ کے لے آؤ, اور پھر جوڈیشل کمیشن بنانے دی لوڑ کی ہے کہ اگر جج آپ کی مرضی کے ہوں گے اور ٹی او آر آپ کی مرضی, تو ہمارا کیا ہوگا پھر؟ ہم آپ کے ساتھ تصویریں کھچانے کے لیے بیٹھے ہیں. جو آپ کے کیپٹن ہیں انہوں نے فیلڈ پوزیشن چینج کی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کی جگہ جنید اکبر صاحب 2 جگہ پہ آئے, پی اے سی میں بھی اور پروونس کی آرگنائزنگ کمیٹی میں بھی. یہاں عالیہ حمزہ بھی سامنے آ رہی ہیں. سو کیا یہ ایک جارحانہ اسٹریٹجی ہے یا یہ علی امین گنڈاپور پہ عدم اعتماد ہے؟
دیکھیں اس کمیٹی میٹنگ کے بعد سوری اڈیالہ میں جو میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ ہوا جنید اکبر صاحب کا، اس میٹنگ سے نکل کے اڈیالہ کے باہر سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، فارمر گورنر شاہ فرمان اور عاطف خان جو ہمارے مردان سے ایک MNA ہے جن کا بار بار اس سارے ایپیزوڈ میں ذکر کیا جاتا ہے، ہمارے تینوں بھائیوں نے ایک بیان دیا پارا کہ جو خان سے بالکل ملنے کے اور جنید اکبر کی تعیناتی یا جنید اکبر کی نامزدگی کے بعد باہر آ کے کیا، وہ یہ تھا کہ خان صاحب کو چیف منسٹر کے 2 عہدے رکھنے کے بعد ان کی مصروفیت کا اندازہ تھا، اچھا، کیونکہ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بار بار خان کو کہتے رہے ہیں، اور خان نے یہ سمجھتے ہوئے ایک نیا آدمی جو ہے اس کے ذمہ لگا دیا۔ اب خان کپتان ہے، وہ اپنی پارٹی کو، اپنی سیاست کو، اپنے لوگوں کو، اپنے کھلاڑیوں کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ وہاں پہ مصروفیت ہے، خان نے یہ سمجھا 2 عہدے ہیں بقول ان 3 لوگوں کے، کیونکہ یہ 3 ہی اندر سے مل کے آئے، ان 3 نے بیان دیا، تو ہماری پارٹی لائن بھی یہی ہے جو خان شیخ صاحب میں ایک قطع کلامی، عاطف خان اس سے پہلے کہاں تھے؟ عاطف خان صاحب کی اس سے پہلے کوئی ایک ملاقات ہو جو آپ کے علم میں یا میرے علم میں ہو کہ اڈیالہ میں ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی ہو؟ عاطف خان کی کوئی ایک ملاقات CM KP سے KP ہاؤس میں ہوئی ہو؟ عاطف خان کسی حکومتی مشینری، مشاورت یا کسی اور فکر کار میں کسی اور پارٹ کا حصہ ہو؟ مجھے ایک ایگزامپل دے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، 2 ملاقاتیں تو عاطف بھائی کی میری موجودگی میں عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہوئی ہیں، جب میں خود بھی جایا کرتا تھا۔ عاطف خان صاحب ریگولر ملتے ہوتے تھے اور وہ آن ریکارڈ ہے۔ اینڈ سیکنڈلی پچھلے 3.5 مہینے سے تو کسی کی ملاقات نہیں ہوئی یار۔ یہ جو ٹی وی کے اوپر ایک ڈرامہ چل رہا ہے کہ ان کو روکا گیا تھا، پچھلے 3.5 مہینے ہم پیٹ رہے ہیں پریس کانفرنسز میں کہ ہمارے سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں، لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا۔ 3.5 مہینے 4 کہہ لیں، کیونکہ ہم پچھلے 15-20 دن سے پھر ایجیٹیٹ کر رہے ہیں کہ سیاسی ملاقاتیں جو 6 آدمیوں کی ہوتی تھیں وہ انہوں نے بند کی ہوئی ہیں، جانے ہی نہیں دیتے کسی کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس دن فیصلہ تھا خان صاحب کا، اس دن سلمان اکرم راجہ صاحب کو اندر نہیں جانے دیا، تو وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، ہمیں نہیں جانے دیتے، ہمارے باقی دوستوں کو نہیں ملنے دیتے، تو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، وہ ہماری پارٹی کے MNA ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ٹھیک، اب بظاہر جب چونکہ یہ مذاکراتی عمل سے کچھ نکلتا دکھائی نہیں دیا، اس میں جو وقفہ ہے یا یہ اختتام پذیر ہو چکے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیرلل پی ٹی اے بھی جارحانہ موڈ میں دکھائی دے رہی ہے، اپنی فیلڈ پوزیشن کے اعتبار سے، اپنی اپوائنٹمنٹس کے اعتبار سے، وہاں سے فیصلے بھی آ رہے ہیں، اپیلیں بھی ہو رہی ہیں، توشہ خانہ، عدت شدت، سارے معاملات اور سزائیں وہ بھی جوڑی جا رہی ہیں۔ تو اس سب سے کیا تاثر ابھر ہے؟ کیا ہم سیاسی طور پر کنفرنٹیشن کی جانب جا رہے ہیں؟ کیونکہ امید تھی کہ شاید مذاکرات کے نام پر تھوڑا بہت استحکام آئے گا، کوئی اعتماد کی بحالی ہوگی، بٹ جو آپٹکس نظر آ رہے ہیں وہ تو مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ شاید کنفرنٹیشن کی بات انہوں نے کامیاب ہونے نہیں دینے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سیدھی ہے کہ اگر مذاکرات تو بعد کمیشن بنے اور وہ اصل حقائق پہ تحقیق ہو، تو پھر 26 دیاں شہادتاں بھی انہاں دے گل پیندیاں نے، 9 مئی دی بینیفیشلنگ بھی انہاں دے گل پیندی ہے، تے اسیر بھی انہاں دے گل پیندی۔ Obviously they don't want it. So کنفرنٹیشن تو ہے، 9 مئی سے آنورڈ کنفرنٹیشن ہے ان کے ساتھ، PDM-1 کی حکومت اور PDM-2 کی حکومت، اور 8 فروری کے بعد جب انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا تو وہ کنفرنٹیشن تو رہے گی، اس کی شیپ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس۔ دیکھیں آپ تحریک انصاف کتنی وائبرنٹ رہی ہے، ان کو بولنے تک نہیں دیا ہم نے، اور جب ایسے ہوگا تو یہ بول نہیں سکیں گے کہیں بھی۔ اور اب آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی ہدایت پہ دہشت گردی کے خلاف وہ تمام دینی جماعتوں کا آج بھی KP ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، تمام جماعتیں جو دینی تھیں ان کے جو زعماء تھے وہ اس کے اندر شامل ہوئے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے مختلف فرنٹ پہ یہ کنفرنٹیشن ہوگی اور اپنے طریقے سے ہوگی، اور یہ احتجاج جاری رہے گا۔ سال کے اندر تحریکیں تو لمبی ہوتی ہیں، پورا سال میں PTI نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، جانیں بھی دی ہیں، گرفتاریاں بھی دی ہیں، اور آگے بھی جو ہے لوگ خان کے حکم پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔